سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ اور قصے میں بہت سی نصیحتیں، عبرتیں اور مسائل موجود ہیں، مگر ان میں سے کچھ اہم باتیں ہیں۔ سامعین ذرا توجہ سے ان معروضات کو سنیں اور دل و دماغ میں جگہ دیں۔ نمبر 1، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین مخلوق تھی وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا۔ ملائکہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے ناآشنا ہی ہے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت کھل نہیں گئی وہ تعجب اور حیرت ہی میں رہے۔ نمبر 2، انسانوں میں ابو البشر مسجود ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو شیطان کے فریب اور دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے۔ وہ بھول گئے اور شجر کا پھل کھا بیٹھے، اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، بشر کا مقام تمام مخلوق سے اعلیٰ، ارفع اور اولیٰ ہے۔ یہ مخدوم ہے فرشتے اور جنات کو اس کے سامنے جھکنے کا اور اس کی برتری تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4، بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت اور تکبر کی بنا پر اس کے احکام کا انکار کرنا بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔ ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی، انکار اور تکبر کی وجہ سے ہوا، وہ ہر ایک کے لیے صدائے عبرت ہے۔ نمبر 5، خطاکار ہونے کے باوجود، غلطیاں اور نافرمانیاں کرنے کے باوجود اگر انسان کا دل اور ضمیر ندامت، پشیمانی اور توبہ کی طرف جھک جائے تو اس کے لیے رحمت و مہربانی کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ان کے نسیان اور لغزش کی معافی اسی در سے ہوئی، اسی طرح اس کی اولاد کے لیے بھی باب رحمت اور باب توبہ ہمیشہ کھلا ہے، اور ادھر سے مسلسل اعلان ہو رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی ہے بخش دینے والا، رحم کرنے والا۔